بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے آپ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ بیماریوں سے پریشان ہیں، آپ کے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو آپ اس عمل کے کرنے سے تمام کی تمام طرح کی بیماریاں جو جسم کے اندر ہیں ان سے حفاظت رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کاروباری لائن سے پریشان ہیں، کاروبار میں آپ کی پریشانیاں ہیں، تو اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کاروباری لائن سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے تعلقات خراب رہتے ہیں، لوگوں سے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو ان تینوں کی تینوں چیزوں کے اندر فائدہ ہوگا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ سیکھ لیجئے۔ آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہو، آپ جو نماز کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہو اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر آپ کو اعوذ باللہ، بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری کی پوری سورت ولا الضالین تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ پڑھنی ہے اور قل اعوذ برب الفلق، یہ والی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی دعا یہ پڑھنی ہے، یا عزیز یا حمید یا ذا العرش المجید اصرف عنا۔ اس اصرف عنا کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے دور کر دیجئے۔ تو جب آپ یہاں پہنچیں اصرف عنا، تو آپ کو جو بھی بیماری ہے، پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، تعلقات خراب ہیں، جو بھی ان تینوں چیزوں میں سے آپ کو پریشانی ہے، آپ ذہن کے اندر یہ تصور کریں، یعنی ذہن کے اندر یہ خیال لائیں کہ اللہ میری ان پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اس کے بعد پھر آگے دعا یہ ہے، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، جس طریقے سے ہاتھ جو ہے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، اور ہاتھوں پر دم کرنا ہے یعنی پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سر پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، سر کے پیچھے سے آگے تک، اور اسی طریقے سے گردنوں پر، پیٹھ پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، جہاں تک بھی آسانی کے ساتھ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ یہ ہے اس کے دم کرنے کا طریقہ۔ اور اس دعا کو کب پڑھنا ہے؟ اگر آپ اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورے کے پورے دن آپ کو جو بھی بیماری ہے، یا کاروباری لائن سے آپ پریشان ہیں، یا تعلقات خراب رہتے ہیں، تو ان تینوں کی تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کو ہے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ اس دعا کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو پوری کی پوری رات ان تینوں کی تینوں چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا وہ وظیفہ جو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔